یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا کہ بے شک یہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی انتہائی مضبوط اور پختہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے راستے پر چلنا چاہتا ہے جو راستہ مضبوط ہو، پختہ ہو، مستحکم ہو، جس راستے پر چلنے کے بعد پھر بھٹکنا نہ ہو، جس راستے پر چلنے کے بعد پھسلنا نہ ہو، ایسے مضبوط، مستحکم، ٹھوس راستے پر کوئی چلنا چاہتا ہے تو رب نے فرمایا اسے چاہیے کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرے، قرآن کے راستے پر چلے۔ یہ وہ قرآن ہے اور قرآن کا راستہ وہ راستہ ہے جو ایسے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے جو راستہ انتہائی مضبوط، انتہائی مستحکم ہے۔ یعنی جس نے مضبوطی کے ساتھ قرآن عظیم کو تھام لیا اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا رہا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر تم بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اس آیت کا معنی ہے، کیونکہ یہ قرآن تو ہے نا جو اللہ کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدی للناس، قرآن بندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن اگر اس کی روشنی میں تم اپنی آخرت کی منزلیں طے کرنا چاہو، آخرت کا راستہ چلنا چاہو، اسی کے سائے میں آ جاؤ اور اسی روڈ پر چڑھ جاؤ، یہی راستہ تمہیں جنت کی طرف اور مولا کے رضا کی طرف لے کر کے۔ اس میں بھی درس دیا گیا ہے کہ لوگوں اپنے وجود کو قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ لو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، فرمایا کہ اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یعنی تم کبھی کافر نہیں ہو سکتے، تم بھٹک نہیں سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ حق سے تمہارے قدم متزلزل نہیں ہو سکتے اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، دو شرائط پر قائم رہو گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی رہے، تم قرآن پڑھتے رہو، قرآن سنتے رہو، قرآن سے وابستہ رہو، یہ شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ تم میں اللہ کے رسول جلوہ گر ہے، تم یہ سوچتے رہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہو، نظریہ ہو کہ ہم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا رسول پاک کے ساتھ تعلق محبت زندہ اور تابندہ رہے، ہر وقت یہ احساس رہے ہمارا رسول ہمارے درمیان ہے اور ہمارے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تعلق امتی کا مصطفیٰ کی بارگاہ سے قائم رہے، اور رب نے تو یہی فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ پاک فرماتا کہ یہ میرا نبی مومنوں کی ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا نبی ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب نے فرمایا اگر دو شرائط پر تم قائم رہو، ایک شرط یہ ہے کہ تم پر قرآن پڑھا جاتا رہے، تم قرآن سنتے رہو، قرآن سناتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، یعنی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، فیکم رسول، یہ احساس رہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، تم یہ سوچتے رہو کہ ہمیں اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دو شرائط پر قائم رہو گے، اللہ پاک نے ضمانت دی ہے کہ میرے بندو پھر تم کبھی ہدایت ربانی سے محروم نہیں ہو سکتے، کبھی تم کافر نہیں ہو سکتے ہو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دو چیزیں، قرآن کے ساتھ تعلق اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق، یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج بدنصیبی ہمارا تعلق دونوں کے ساتھ بہت دور ہو چکا ہے۔
قرآن سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں، صاحب قرآن کی سنت و شریعت اور صاحب قرآن کی محبت سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گمراہیاں ہمارے قریب بھٹک رہی ہیں، بدنصیبیاں ہمارے قریب ہیں، بدنصیبی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، قرآن سے محبت پیدا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، روزانہ اس وقت تک بستر پر قدم نہ رکھیں جب تک کہ قرآن کی کچھ آیات آپ پڑھ نہ لیں، جو آپ کو میسر ہے، تھوڑا یا زیادہ، جتنا زیادہ پڑھیں گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا، زیادہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم آیت الکرسی ہی پڑھ کر کے